السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ جیسا کہ ہم آج اپنے سبق کو کنٹینیو اسی طرح رکھتے ہیں، یعنی جاری اسی طرح رکھتے ہیں۔ کل ہم غزل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو نظم اور غزل کا جو فرق تھا وہ بھی بتا دیا تھا کہ نظم کا ایک باقاعدہ عنوان ہوتا ہے اور اسی عنوان کو مد نظر رکھ کر شاعر جو ہے وہ اپنی پوری نظم لکھ ڈالتا ہے۔ اگر ایک بات اس کی ایک شعر میں مکمل نہیں ہوتی تو وہ بات کو بڑھاتے بڑھاتے دوسرے شعر، دوسرے سے تیسرے، اسی طرح اختتام اس نظم کا کر دیتا ہے۔ لیکن غزل کا کیونکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا، شاعر جو بات کہہ دیتا ہے اس کے کہنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک شعر میں ہی پوری ہو جاتی ہے اور مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس کو دوسرے شعر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غزل کی اور نظم کی تشریح میں فرق ہوتا ہے۔ غزل میں ہم صرف شاعر جو بات کہتا ہے ہم نے صرف اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ نظم کی تشریح میں ہم قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اس کے علاوہ شعر کے مطابق ہم دوسرے واقعات کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے صرف اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے جو شاعر جو ہے وہ غزل کے شعر میں اپنی بات کہنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی غزل ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کے نام سے کون نہیں واقف، ہندوستان کا غزل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر القابات بھی ہیں جو میں نے کل بھی بتا دیے تھے، مختصر طور پر پھر آج بتا دیتی ہوں تاکہ جن بچوں کو نہیں پتہ وہ دوبارہ سن لیں۔ میر تقی میر کو سب سے پہلے غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میر تقی میر کے دور میں غزل نے بہت ترقی کی۔ میر نے غزل کو وہ خاص رنگ دیا جو دوسرے غزل گو شاعر جو تھے وہ نہیں دے سکے، اس لیے انہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ سخن کا مطلب ہوتا ہے کلام اور خدا کا مطلب کلام، یعنی خدا کا کلام اس لیے کہا جاتا ہے خدائے سخن ان کو کیونکہ کلام میں بہت طاقت پائی جاتی ہے، بہت عمدگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کلام بہت نفیس ہوتا ہے، پڑھنے والے کے سحر انگیز ان کا کلام ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر ان کی شاعری فوراً اپنا گھر کر لیتی ہے، فوراً تاثر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ دوسرا ان کا لقب ہے بے دماغ شاعر۔ بے دماغ شاعر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان پر دیوانگی اور جنونیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب ان کے اوپر دیوانگی کا عالم چھا جاتا تھا یا جنونیت ان کے اوپر چھا جاتی تھی پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا لکھنے جا رہے ہیں اور وہ کیا کہنے جا رہے تھے، یعنی مدہوشی کی حالت میں وہ ہو جاتے تھے، اس لیے بعض شعراء نے انہیں بے دماغ شاعر کہا ہے۔ تیسرا لقب ان کا ہے قنوطیت کا شاعر۔ قنوطیت کا شاعر کا مطلب ہے کہ نا امیدی کا شاعر۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے نا امیدی میں امید کا ایک پیغام دیا، ان کی شاعری میں درد، سوز، گداز پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں قنوطیت کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اس لیے ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے میر تقی میر کو جو لقب دیا وہ تھا سرتاج شعرائے اردو، یعنی اردو کے شاعروں کے سر کا تاج۔ میر تقی میر اپنے دور کا مانا ہوا شاعر ہے۔ غالب کے بعد درجہ جو آتا ہے وہ میر تقی میر کا ہی آتا ہے کیونکہ غزل کو بلند مقام تک پہنچانے میں، غزل کی پہچان کروانے میں میر تقی میر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی بہت محنت کی، اور اس لیے ان کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم اپنی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ کیونکہ غزل میں ایک ترنم پایا جاتا ہے، ایک موسیقی پائی جاتی ہے۔ غزل کا لفظ جو ہے وہ غزال سے نکلا ہے۔ غزال فارسی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں۔ ہرن کا جب شکاری جو ہے شکار کرتا ہے تو تیر لگتے وقت اس کے گلے سے جو درد بھری چیخ نکلتی ہے اس سے غزل کا لفظ نکلا ہے۔ غزل میں بھی کیونکہ درد، سوز، غم پایا جاتا ہے اس لیے غزل جو ہے وہ غزال سے نکلا ہے۔ بڑی خوبصورت میر تقی میر نے غزل لکھی ہے، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے، دنیا کی فانیت کو ظاہر کیا ہے، ایک اپنے وجود کی، ایک اپنی زندگی کی مثال دے کر لوگوں کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔
کہ دنیا جو ہے وہ جلد ختم ہو جانے والی ہے، بقا حاصل نہیں ہے کسی کو بھی۔ جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، یہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ شعر نمبر 1، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کا مطلب زندگی یا وجود، حباب پانی کا بلبلا، سراب دھوکہ، یہاں نمائش سے مراد یہ دنیا، دکھاوا، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشمے دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا یہ آواز، اس خانہ خراب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بنا شاید، آتش غم میں دل بنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم، غم کی آگ۔ میر، میر اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع تب کہلائے گا جب شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا۔ جس غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوگا وہ مقطع نہیں ہوگا، اسے غزل کا آخری شعر کہا جاتا ہے۔ مقطع ہم اس صورت میں کہیں گے جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ آخری شعر کو ذرا غور سے سنیے۔ میر، میر کون ہے؟ میر تقی میر، اپنے آپ سے مخاطب ہے، تخلص ان کا تھا میر۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ تھا میر کی کلیات میر کتاب، جس کا نام تھا کلیات میر، اس میں سے غزل کو نکال کے آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہر شعر جو ہے وہ مختلف ہے، ہر شعر کے معنی اپنے اندر مختلف مفہوم رکھتے ہیں۔ چلیں ہم سب سے پہلے شعر ہستی اپنی حباب کی سی ہے کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہماری زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، اور یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ میر تقی میر، جنہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اپنے دور کے بہت بڑے غزل گو کہلاتے تھے، غزل گوئی میں بڑا اہم مقام رکھتے تھے۔ مختلف شعراء نے ان کو مختلف القابات دیے، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے، ان کی محنت کو سراہتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح غزل کو کس مقام تک پہنچایا۔ کہتے ہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک جو پہنچانے میں کردار ادا کیا وہ میر تقی میر کا ہی نام ہے کہ انہوں نے غزل کو بہت بلند مقام تک پہنچا دیا۔ اس شعر میں میر تقی میر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ نہ جانے کب پانی کا یہ بلبلا بجھ جائے اور کب زندگی کا وجود ختم ہو جائے۔ جس طرح پانی کے اوپر ایک بلبلا بنتا ہے، چند لمحے کے لیے وہ قائم رہتا ہے، پھر اچانک وہ بجھ جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس پانی پر کبھی پانی کا بلبلا بنا تھا۔ اسی طرح شاعر میر تقی میر زندگی کی فانیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو بھی ہے وہ فانی ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ ہمارا وجود، ہماری زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب سا بلاوا آ جائے اور کب زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یہ جو ہمیں یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ زندگی کی یہ جو دکھاوا ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، جو خوبصورتی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا، انسان اس دنیا میں آ کر اس مقصد کو بھول گیا،
اور دنیا کی رنگینیوں میں خوبصورتیوں میں اس قدر کھو گیا کہ اپنے خداوند کا جو حکم تھا اس کو فراموش کر دیا اور دنیا کی نمائشوں کے پیچھے، دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری مثال بالکل اس مسافر کی طرح ہے کہ جو چند لمحے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے مقصود کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہماری اصل منزل جو ہے وہ ہماری آرام گاہ آخرت کی دنیا ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں دنیا میں خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہ صرف ایک نمائش ہے، چند لمحوں کے لیے خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، پھر آنن فانن جو ہے یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک شخص خواب رات کو سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں وہ بڑی خوبصورت جگہ پر سیر کر رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت جگہ دکھائی دیتی ہے، اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس جگہ کو پانے کے لیے بہت اگدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ ساری نمائش، یہ ساری خوبصورتی جو ہے آنکھ جھپکتے ہی، آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ رات کو میں نے خواب میں دیکھا وہ تو ایک دکھاوا تھا، وہ تو ایک صرف خواب تھا جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو گیا۔ اصل میں میر تقی میر بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا ختم نہیں ہونی بلکہ دنیا تو ایک پانی کے بلبلے کی طرح، ہماری زندگی کا جو تصور ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ختم ہو جانا ہے۔ بقول شاعر، موت سے کس کو استگاری حاصل ہے، موت سے کس کو استگاری حاصل ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ انسان کو موت سے بچ نہیں سکتا، وہ ساتھ بھاگ کر ساتھ دیواروں کے پیچھے بھی چھپ جائے، موت اس کا لمحے بہ لمحے پیچھا کرتی رہتی ہے اور ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہنی ہے۔ انسان بڑا احسان فراموش ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ گیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے اور دنیا کی نمائشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ نمائش تو صرف ایک دکھاوا ہے۔ اپنی منزل کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے دھوکے سے بچنا پڑتا ہے، اس دنیا سے پیچھے سے بھاگنے کی بجائے، اس خوبصورتی، اس نمائش کے پیچھے بھاگنے بجائے اپنے اصل زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو شعر کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ میر تقی میر نے کن الفاظ کے ساتھ سادہ سے، ایک تو ان کا انداز بیان بہت اچھا اور دلکش ہے، بہت آسان ہے، سمجھنے والے کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ سننے والے کے دلوں پر فوراً اثر کر لیتے ہیں، یعنی ان کی شاعری کو سحر انگیز شاعری بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی شاعری جو دلوں پر فوراً جادو کر دیتی ہے، ایسی شاعری جو دلوں پر فوراً اثر کر ڈالتی ہے۔ میر تقی میر نے زندگی کا بے غور مطالعہ کیا اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا وہ اپنی شاعری میں لکھ ڈالا۔ جو کچھ پہلے شعر میں کہا تھا دوسرے شعر میں اس کا کوئی تعلق نہیں، جو وہ بات کہنا چاہتے تھے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، بات وہیں تک مکمل ہوگی۔ آئیے شعر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کیسے بیان کروں، گویا وہ گلاب کی پتی کی مانند ہے۔ میرے محبوب کے ہونٹوں کی میں کیا تعریف کروں، وہ ایسے ہیں جیسے گلاب کی پتی کی صورت ہو۔ غزل نظم سے اس لیے مختلف ہوتی ہے کہ غزل میں عشق و عاشقی، حسن و جمال کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل کا مفہوم بھی جو ہے وہ بچوں بدلتا جا رہا ہے۔ اب غزل میں حسن و عشق کی باتیں ہونے کی بجائے دنیا کی بے ثباتی کو، کائنات کی حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر شاعر کا انداز جو ہے وہ غزل کہنے کا بدلتا جا رہا ہے۔ بہرحال جو شعر ہے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس شعر کے 2 مطلب نکلتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ محبوب شاعر ہے وہ ظاہر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف ہی کرے گا،
کیونکہ جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں خامی بھی ہو تو وہ اس کو خامی نظر نہیں آتی۔ شاعر کو اپنے محبوب سے عشق ہے، اس میں کہتا ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کی گلاب کی سی ہے، میرے محبوب کے ہونٹوں کی میں کیا تعریف کروں، ایسے لگتا ہے کہ وہ گلاب کی پتیوں کی طرح ہے۔ گلاب کی پتیوں سے شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو اس لیے تشبیہ دی کہ جس طرح گلاب کی پتی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، نرم و ملائم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اگر اس کو چھو لیا جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ شاعر بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ شاعر کو جب محبوب سے عشق ہے تو اس کے محبوب میں کوئی خامی بھی ہوگی تو وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ بقول شاعر، عشق کے ماروں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، عشق کے ماروں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے۔ ایسی ہی بات ہے کہ جس سے عشق ہو جاتا ہے، پیار اور محبت ہو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہو تو وہ بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو وہ خامی نظر نہیں آتی۔ شاعر کو بھی اپنے محبوب سے عشق ہے، محبت ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی کیا تعریف کروں، اس کے تو ہونٹ ایسے ہیں جیسے گویا گلاب کی پتی ہو، کیونکہ گلاب کی پتیاں خوبصورت نرم و نازک ہوتی ہیں، گویا میرے محبوب کے ہونٹ بھی اسی طرح نرم و نازک اور ملائم ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم بچوں یہی نکلتا ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کی گلاب کی سی ہے۔ اگر ہم عشق حقیقی کی طرف لے کر جائیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی یہ ہم شعر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس حسن و جمال سے نوازا تھا، ان کے لیے تعریفیہ کلمات تو بہت کم ہے۔ ہم صرف ان کے نرم و نازک ملائم ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس طرح گلاب کا پھول اور اس کی پتیاں اتنی نرم و نازک ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، نرم و ملائم ہوتی ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ تھے وہ بھی نرم و نازک، ملائم اور خوبصورت تھے۔ ویسے تو یہ الفاظ گلاب کی پتیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ بڑا ہم انسان ہیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم انہی الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں۔ یہ تھا بچوں، آپ عشق حقیقی میں لے لیں اس کو، مطلب شعر کو، چاہے عشق مجازی میں آپ لے لیں، دونوں آپ کو اس کے شعر کی وضاحت کرنی ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو آپ کو پڑھایا ہوا ہے اس کی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ ایک شعر ہے، کہتے ہیں رختے کے تم ہی تو نہیں استاد غالب، رختے کے، رختہ کہتے ہیں اردو زبان کو، اردو کا پرانا نام ہے۔ رختے کے تم ہی تو نہیں استاد غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنے آپ کو شکست آلودہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ غالب کا بھی کسی زمانے میں ڈھنڈورا بڑا پیٹا جاتا تھا۔ غالب کلاسیکل دور کا عظیم شاعر ہے، غالب کی شاعری بھی بڑی امید کا ایک پیغام دیتی ہے۔ بہرحال وہ میر تقی میر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رختے کے تم ہی تو نہیں ہو استاد غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت، کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔